میں نکاح کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو عورت کا ہے وہ 3 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، کہ وہ پہلا تو ہے کہ وہ دین پہ ہو، دوسرا ہے وہ اچھے گھر سے ہو اور خوبصورت، سیکنڈری باتیں ہیں یہ سب. تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر 4 شادی کی اس میں اجازت ہے، یہاں تک مجھے کوئی دقت نہیں ہے. جیسے 4 شادی کی اجازت ہے تو اس میں اگر ہم حکمت دیکھتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے، تو زیادہ تر انہوں نے جو شادیاں کی ہیں وہ یا تو بیوہ سے کی ہیں یا طلاق یافتہ سے کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس لیے تاکہ ایسی عورتوں کو گھر بار مل سکے، رسپیکٹ مل سکے سماج میں. تو ایک میں حدیث دیکھ رہا تھا کہ ایک حدیث میں ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ دینی بھی ہے اور سب کچھ ہے، مطلب اس کے پاس خوبصورت بھی ہے، بٹ وہ انفرٹائل ہے، مطلب وہ بانجھ ہے. تو اس نے 2 بار پوچھا صحابی صاحب نے، تو وہ رسول اللہ نے صاف منع کیا. تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، جب 4 شادی کی اجازت ہے تو کیا اسے چوتھی بیوی بھی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ جسٹ بیکاز کہ وہ انفرٹائل ہے، اور کیا وہ باقی کام نہیں کر سکتی گھر میں؟ اور ایسی عورتوں کو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس سمے جب ایسی عورتیں موجود تھیں، جب دنیا کی جو جن سنکھیا ہے وہ بہت کم تھی، تو آج تو ایسی بہت زیادہ ہے. تو پھر ایسی عورتوں کا کیا ہوگا جب رسول اللہ نے صاحب شادی کرنے سے منع کیا ہے، اور 4 شادی میں ایک شادی کے لیے وہ وہ جائز نہیں حدیث ہے؟ بتائیے، وہ حدیث بتائیے کہاں ہے. میرے ذہن میں ہے وہ حدیث، لیکن میں پھر بھی اس کو جو ہے سامنے لانا سر چاہوں گا. مجھے نمبر یاد نہیں ہے، بٹ یہ میں نے بہت لوگوں سے سنی ہے اور دیکھی بھی ہے. نہیں، اگر وہ یاد ہوتا نا تو، حالانکہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے، کئی سال پہلے اس پر کسی صاحب نے آبجیکشن کیا تھا، اور فیس بک کے اوپر باقاعدہ لکھ کر میرا ایک آرٹیکل ہے اس حدیث کے اوپر. اور لیکن اس بات کو تقریباً ہو گئے 5 6 سال. تو اب 5 6 سال پہلے والی بات تو ایگزیکٹلی یاد نہیں رہتی، لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے اس کا ریفرنس دیں تاکہ میں سامنے اس کو لے کر آؤں. نہیں، ریفرنس تو مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میں نے کئی مفتیوں سے یہ والی حدیث سنی ہے. دیکھیں، اب میں آپ کو ایک اصولی طور پر بتانا چاہوں گا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حکم شرعی، شریعت کا حکم کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے مشورہ. دونوں چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے ذاتی طور پر مشورہ بھی کرتے تھے اور اللہ کا حکم بھی پوچھتے تھے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ. مثال ہے، ایک صحابیہ ہیں بریرہ، ان کا نام ہے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سلیو تھی، اور ان کی شادی ان کی سلیوری کے زمانے میں حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. وہ بھی سلیو تھے. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو کر دیا آزاد. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد غلام کو، خصوصاً لڑکی کو، سلیو گرل کو، یہ اختیار ملتا ہے کہ چونکہ شادی اس کی آقا نے کرائی ہے، تو اب وہ اس ہسبینڈ کے ساتھ رہے یا نہ رہے اس کی چوائس ہے. تو بریرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آپشن آیا کہ بھئی چوز کرو، تمہیں مغیث کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں رہنا ہے. اب مغیث صاحب ہو گئے پریشان، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، کہ یار یہ میری وائف ہے اور یہ مجھے چھوڑ رہی ہے. اب وہ اس سے سفارش کریں، اس سے سفارش کریں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ بریرہ کو سمجھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم مغیث کو مت چھوڑو. تو بریرہ نے کیا کہا؟ حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حکم شرعی آپ بیان کر رہے ہیں یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر مجھے تسلیم نہیں ہے، پھر میں اپنی مرضی کے مالک ہوں. ٹھیک ہے، شرعی حکم ہوتا تو ٹھیک ہے، سر خم تسلیم، لیکن چونکہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر یہ میں اپنی مرضی کے مالک ہوں. شریعت نے مجھے حکم دیا، میں چوز کر رہی ہوں کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو یہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ صحابہ مشورہ بھی طلب کیا کرتے تھے. اب یہاں پر جو ایک مین چیز ہے وہ یہ کہ اس عورت کا انفرٹائل ہونا کیسے پتا چلا؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیسٹنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا کہ وہ حدیث پوری کی پوری سامنے ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ اس طرح پتہ لگا سکتے ہیں نا کہ بھائی اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، وہاں بچے نہیں ہوئے، تو اس میں مرد کی بھی تو غلطی ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد میں کمی ہو اس لیے اس کے بچے نہ ہوئے ہوں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مرد کی بھی 2 شادی ہوئی ہوں اگر، تو ایسا ہو سکتا ہے مرد کی اگر 2 شادی ہوئی ہوں تب. ہاں، میں نے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جو اس حدیث کے اندر تب بھی رہتی ہے. ہاں، جو اس وقت بھی پاسبلٹی رہتی ہے، یعنی پاسبلٹیز اتنی ساری ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے. اچھا، اگرچہ شادی 4 جائز ہیں، لیکن ہر آدمی 4 افورڈ کر لے یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے. ایک آدمی ایک ہی کر سکتا ہے بس. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کا واقعہ، ابھی ذہن میں آیا. جابر ابن عبداللہ کی 10 بہنیں تھیں، والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ بہت چھوڑا.
اب جابر ابن عبداللہ بالکل نوجوان آدمی ہے اور وہ پہلے سب سے ان کو قرضہ بھی ادا کرنا ہے، اپنا گھر بھی بسانا ہے، بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ انہوں نے ایک یعنی بیوہ سے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم نے بیوہ سے کیوں کر لی، تم تو نوجوان آدمی ہو. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ وہ خود جتنی ان کی ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیوہ یا مطلقہ ہے، ایک کو چھوڑ کر، حضرت عائشہ کو چھوڑ کر. لیکن وہ جابر کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بیوہ سے کیوں شادی کر لی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کر لی. اچھا یہ سوال کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی اگر 4 کی اجازت ہے تو وہ یہ کہتے چلو بھائی اگلی تم کسی اس سے کر لینا کہ جو بیوہ نہ ہو، مطلقہ نہ ہو. اس لیے کہ جابر کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ تو ایک کر لی بڑی بات ہے، 10 بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، باپ کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو یہ 3 4 شادی کر لیں یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. فی الحال ایک ہی کر لی بہت بڑی بات ہے، تو پھر ایک کریں تو پھر اس سے کریں کہ جس سے آدمی زندگی بھر خوشگوار ماحول میں رہ سکے. تو یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان سے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو. تو جابر نے کہا ابو داؤد کی 20-50 حدیث ہے. تو اب یہ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں جابر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کی ہے چونکہ ایک بڑی عورت گھر میں آ جائے گی تو میری بہنوں کی تربیت میں آسانی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، نو ٹینشن، نو پرابلم. تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو آپ مشورے کے اوپر تو محمول کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس صحابی کو مشورہ دیا جا رہا ہو اس کے فائنینشیل اسٹیٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو کہ وہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے، تو اس لیے اس سے کہا کہ بھائی تم نے پھر اس سے شادی کرنی چاہیے تھی کہ جہاں اولاد کا امکان زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. شاید اس میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی سنی تھی کلپ، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے وہ کہ جو ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ حدیث ہے. اور ابھی کسی نے جو ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ سامنے میں آپ کی اسکرین پر لا رہا ہوں، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ. یہ کیا کہنا چاہیے کون سی کتاب میں، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ سب جگہ، بہت مشہور حدیث ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محبت کرنے والی اور جس کے یہاں زیادہ بچے ہوتے ہوں اس سے نکاح کرو. اب زیادہ بچے ہوتے ہوں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے یہ پتہ چلے گا اس طریقے سے کہ یا تو اس کی پہلے شادی ہوئی ہو یا اس کی مثلا خاندان میں جو عورتیں ہیں ان کے یہاں بچوں کی کثرت ہو. تو اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. یہ ایک اندازہ ہے، ایک ایسٹیمیشن ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے پہلے سے ایگزیکٹلی میں کیول یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ بانجھ عورت سے شادی کرنا مطلب 4 میں اگر ہے تو کوئی ایک اس کے لیے جگہ ہے؟ بالکل بالکل ہے اس میں، بس میرا یہی بیسیکلی سوال تھا. ہاں یہ احادیث مشورتاً ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے بانجھ عورت سے نکاح کر لیا گناہ ملے گا یا اس کو طلاق دے دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے. جی جانتے ہوئے بھی جی ہاں جی